ایک تو سب سے پہلے کہ کچھ لوگ RSVP مانگتے ہیں کہ رپلائی کریں کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، فونز کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے. آج کل پرانے وقتوں کی طرح تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں، لیکن آج کل ہم بتا سکتے ہیں. تو کچھ لوگ جب انوائٹ کرتے ہیں تو انوائٹ کرنے کے ساتھ وہ RSVP مانگتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ آئیں گے نہیں آئیں گے. تو کئی لوگ RSVP کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ شاید وہ بندہ جو کہ بلا رہا ہے اس کو ارینجمنٹس کرنی ہے بیسڈ آن کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. خاص طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ریسٹورنٹس میں لوگوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے ان سے ایک نمبر مانگتے ہیں اپروکسیمیٹ، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے 50 لوگ آ رہے ہیں تو 50 لوگوں کا کھانا تیار کر کے رکھیں گے. اگر آپ کہیں گے جی 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کا کھانا تیار کر کے رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے 50 لوگوں کا کھانا چاہیے اور آن دیٹ ڈے 100 لوگ شو اپ کر لیں، تو وہ کہاں سے 100 لوگوں کا کھانا بنا ہوگا؟ ان کے تو نہیں بنا ہوگا. سیکنڈلی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں چونکہ ریسٹورنٹ کی بات چل پڑی ہے، تو ریسٹورنٹس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بجٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پر پرسن جو ہے کھانا ہے وہ ایسی رینڈملی 1000 روپے کا ہے. تو بجٹ ہے کسی بندے کا 50,000 روپے، اور وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آپ مجھے RSVP کریں اور آپ کو بلایا ہے میں نے، رائٹ. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن آن دیٹ ڈے آپ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، یا واٹ ایور ایک دو لوگوں کو اور لے کے آ جاتے ہیں. 50 لوگوں کا اس کے بعد بجٹ تھا، 50 لوگوں نے اس کو RSVP فار ایگزامپل کر دیا، لیکن جب لوگ آئے تو وہ آ گئے 80 90. اب اس کے پاس 50,000 روپے ہیں اور بل بن گیا 80,000 کا، 80,000 کا. اور بیچارہ کیا کرے؟ وہ کہاں سے دے؟ کتنی بڑی زیادتی کی ان لوگوں نے جنہوں نے بن بلائے لوگوں کو ساتھ لے آئے. اور جیسے میں نے کہا کئی دفعہ لوگ RSVP کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس کی پھر اسٹیمیشن خراب ہو جاتی ہے، یا پھر ہوٹل والوں کے پاس تیار ہی نہیں ہے کھانا، یا لوگ RSVP کرتے ہیں اور نہیں آتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. RSVP کر دیا لیکن آئے ہی نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، فار ایگزامپل میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کوئی سیمینار ہے فار ایگزامپل، اور سیمینار میں 300 لوگوں کی جگہ ہے، سیمینار ہال میں یا آڈیٹوریم میں 300 لوگوں کی جگہ ہے. تو جو آرگنائزرز ہیں میرے، کبھی اگر میری کوئی ورک شاپ ہو، سیمینار ہو، تو وہ کھولتے ہیں کہ RSVP کیجئے. اور RSVP میں 300 لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ 2 دن کے اندر انہوں نے RSVP کر دیا. اب چونکہ 300 لوگ ہو گئے تو جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے رجسٹریشن کلوز کر دی کہ 300 لوگوں سے زیادہ تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب آن دا ڈے آف دا ایونٹ، اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے سوری لیکن ہماری سیٹس فل ہو گئی ہیں. آن دا ڈے آف دا ایونٹ ان 300 میں سے 200 لوگ شو اپ کرتے ہیں، 100 لوگ آتے ہی نہیں. تو ان 100 لوگوں نے جنہوں نے RSVP کیا کہ ہم آئیں گے، انہوں نے ان باقی 100 لوگوں کی جو آ سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں آئے کیونکہ رجسٹریشن کلوز ہو گئی، کیونکہ جگہ پوری ہو گئی، اب ان لوگوں کا حق مار دیا. دیکھیے اس کو اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ اس کو چھوٹی سی بات سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ معاشرت کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں، یہ کسی بھی گیدرنگ کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں، یہ دین کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں. یہ لوگوں کی تکلیف دینا ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے. اور ہمارے دین کے جو پرنسپلز ہیں، جو معاشرت کے پرنسپلز ہیں دین میں، وہ اگر اس پرنسپل کو دیکھا جائے تو وہ اصل میں یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کسی طرح سے. سارے پرنسپلز اگر ان کا لب لباب دیکھا جائے، ان کے احکام دیکھے جائیں، تو جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو پلیز اس کا خیال کریں. یہ تو ایک ایٹیکیٹ میں نے ذہن میں آیا RSVP کے متعلق کہ لوگوں کو بتائیں کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اور اگر بتائیں کہ آ رہے ہیں تو ضرور آئیں. الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو، تب بھی بائی دا وے لوگوں کو بتانا چاہیے
کہ میں نے RSVP کیا تھا لیکن میں نہیں آ سک رہا، تاکہ وہ آپ کا انتظار نہ کرے یا آپ کی جگہ کسی اور کو دے دے، اور جس کو بلایا جائے وہی آئے، وہ اپنے ساتھ. اب کتنی شرمندگی ہوتی ہے ایک میزبان کو اگر کوئی کہے جی میں اپنے والدہ کو لے آؤں، میں اپنے والد کو لے آؤں، میں اپنی بہن کو لے آؤں، میں اپنے بھائی کو لے آؤں، وہ بیچارہ کس منہ سے کہے کہ نہیں سوری نہ لائیں. لیکن اگر اس نے آپ کو بلایا، آپ کی وائف کو بلایا، آپ کے بچوں کو بلایا، تو ٹھیک ہے، اس فیملی اپنے آپ کو اپنی بیوی بچوں تک محدود رکھیں اور اتنے ہی لوگ آئیں تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو. اچھا، دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ ٹائم کی پابندی. سبحان اللہ، اس کے بارے میں تو الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں. 8 بجے بلایا ہے اور میزبان صاحب انتظار کریں، 8 بجے 8:30 ہو گئے، 9 بج گئے، آ ہی نہیں رہے. یہ دیکھیے، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کا طریقہ نہیں ہے. وہ سارے معاشرے جو کہ ترقی کرتے ہیں، نمبر 1 یہ ان کا طریقہ ہے ہی نہیں. سیکنڈلی پھر وہی بات، یہ دین کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تھرڈلی ٹائم مینجمنٹ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارے دین کے اندر. ہمارے 5 نمازیں ہیں جس کے اوقات ہیں، سٹارٹنگ اینڈنگ ٹائمز ہیں. یعنی ہم اپنے پورے دن کو مینج آرگنائز کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے. ہمارے دین کے اندر ٹائم مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ایک کانسیپٹ ہے. تو پلیز ٹائم کا خیال کرنا کہ جتنے بجے بلایا ہے اتنے بجے ہی تشریف لائیے. اگین ایک ہیومن فیکٹر ہوتا ہے، 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ویسے بائی دا وے اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو دیٹس ناٹ دیٹ بگ آف این ایشو، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 5 منٹ پہلے آنا بھی ایشو ہے. بائی دا وے میزبان ہے، مثال کے طور پر اس نے 5 بجے بلایا، اب 5 بجے اگر کوئی بندہ 4:45 پہنچ جاتا ہے، میزبان ابھی تیار ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں تیار ہوں، میں نہا دھو لوں، صاف کپڑے پہنوں، اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کروں، اور 4:45 بجے ابھی تو وہ نہانے کے لیے تیار ہوا ہے اور بیل بجی. اب بیچارہ پریشان ہے، امبیرس بھی ہو رہا ہے، حالت اس کی اجڑی ہوئی ہے شاید، اب وہ کیا کرے. تو یہ بھی بہت اہم بات ہے سوچنے کے لیے، بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے. اس کے بعد گیدرنگ میں جائیں تو جہاں ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن اس کی بھی پوری تفصیلات ہیں. کیسے پک کرے، کون سی جگہ، کدھر بیٹھوں، کیسے بیٹھوں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی یہاں پر. اچھا، اگر بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ 50 لوگوں کا گیدرنگ ہے اور لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ لوگ ایک تھوڑے مشکل ہے ان تک پہنچنا، تو بس سلام اونچا کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس جائے اور سب کے ساتھ مصافحہ کرے، سب کے ساتھ ہینڈ شیک کرے، کیونکہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے. رائٹ، آپ ادھر جا رہے ہیں، کسی کو کودتے ہو آگے جا رہے ہیں، ادھر سلام کر رہے ہیں، کسی کو سلام کر رہے ہیں. تو پلیز ایک بیسک لاجیکل سینس جو ہے، پرنسپل جو ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. جس طرح بات کرنی ہے، جس طریقے سے کسی کی بات کو کاٹنا نہیں ہے، کسی پوری بات سننی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک بیسک پرنسپل جو ہمارے دین کے پرنسپلز ہیں، جو قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتے ہیں. کوئی ایسے نہ ہو کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ بیٹھے ہوں، ان کے درمیان جا کے نہ بیٹھ جاؤ ان کی اجازت کے بغیر. ہو سکتا ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوں، اور اگر آپ جا کے ان کے درمیان بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کو آپس میں بات کرنے میں تکلیف ہوگی. تو ان سے پہلے اجازت لے لو، میں ادھر بیٹھ جاؤں، بیٹھ سکتا ہوں میں درمیان میں. اگر وہ اجازت دے دیں گڈ، اگر اجازت نہیں دیں تو یا پھر وہ کہیں گے نہیں میں ادھر آ جاتا ہوں کیونکہ ہم کو کچھ بات کرنی ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیے. یہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. اچھے کپڑے پہن کے جائیں، بدبو نہ آ رہی ہو، اچھی خوشبو لگائی ہو، پیاز کھا کے، کچا پیاز کھا کے نہ جائیں، منہ سے بدبو نہ ہو، سگریٹ پی کے نہ جائیں. یہ سارے دین کے آداب ہیں مجلس کے. جزاک اللہ خیراً اس سوال کا، لیکن بہت تفصیل طلب ایک سوال ہے، لیکن میں نے ایک موٹی سی بات کر دی. اللہ کرے کہ ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان، ایک اچھے معاشرے کا فرد بنے اور وہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے. جزاکم اللہ خیراً.